آج کل جہاں دیکھیں رزق کی کمی ہے، جہاں دیکھیں پریشانیاں ہیں، جہاں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں مل رہی، جو کماتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، برکت نہیں رہی۔ تو آخر وہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہم نہیں کر رہے؟ آخر وہ ایسا کون سا پروردگار کا حکم ہے جو ہم بجا نہیں لا رہے؟ وہ ہماری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے رزق تنگ ہو رہا ہے؟ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، جو کچھ کمایا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، بالکل پورا نہیں ہوتا، ہر طرف نفسا نفسی ہے۔ آئیے اس بات کو دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آج کل کا جو ایک عام اصول ہو گیا ہے اور ایک عام معمول ہو گیا ہے کہ جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو یا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھ کر آئیں، اور اگر آ بھی گئے ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کیا کھائیں گے۔ بعض گھروں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر مہمان نے تکلفاً منع کر دیا تو آپ یقین مانیں کہ شاید وہ پانی پلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر آپ یورپ میں دیکھ لیں، چلیں یورپ تو نان مسلم ہے لیکن وہیں سے یہ چیزیں ہمارے ماحول میں بھی آ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں کا یہ کلچر، مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کلچر مہمان نوازی ہے، مسلمانوں کا کلچر کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلانا پروردگار کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی مخلوق کا خیال کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اچانک پہلے لوگ آ جایا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ بکرا وغیرہ جو تھا وہ روسٹ کر کے فوراً اس کے لیے رکھا۔ اس کو جانتے بھی نہیں تھے، اس کی مہمان نوازی کی، دسترخوان لگایا۔ جب وہ شخص آ کے دسترخوان پر بیٹھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ مجھے اپنا تعارف تو کروا دیں، آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ابراہیم میں تو آتش پرست ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں، میرے دسترخوان سے آپ اٹھ جائیے۔ فوراً وحی نازل ہوئی اور پروردگار نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے اس شخص کو پیدا کیا اور یہ اتنا بڑا ہو گیا، جو بھی اس کی عمر تھی 50-55 سال، جو بھی اتنا بڑا ہو گیا، ہم نے کبھی اس کا رزق نہیں روکا، اور یہ ایک دفعہ تمہارے دسترخوان پر آیا اور تم نے اس کا رزق روک لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت شرمندگی ہوئی، بہت روئے، گڑ گڑائے، پروردگار سے معافی مانگی۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اپنا دسترخوان دوسروں کے لیے وسیع کرو، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہمارے دسترخوان میں جو ہمارے یہاں کھانا بنتا ہے، جو ہمارا رزق آتا ہے، جو روزی ہمیں ملتی ہے، اس روزی میں اللہ کی دوسری مخلوق، چرند پرند، مسلم غیر مسلم، اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، چاہے ایک کتا بھی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے سمندر کی مخلوق ہے، ہوا میں رہنے والی مخلوق ہے، ایون جنات وغیرہ کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا پورا پورا خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے پڑوسیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جب، یہ حدیث ہے باقاعدہ، کہ جب آپ اپنا سالن بنائیں تو بے شک اس میں شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر لیں اور اپنے پڑوسی کو بھی دیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کا پڑوسی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اچھے کھانے، فروٹس یا کچھ اچھی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے ریپرز وغیرہ جو ہیں اور جو بچا کچا ہے وہ آپ اس طرح نہ پھینکیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں یا پڑوسی دیکھیں اور ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ گناہ ہے، ان کا دل دکھے گا۔ اور
अगर आप इसको बिल्कुल रिवर्स करके देखें तो क्या कहा गया है कि अपने खाने पीने में अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखो, और पड़ोसियों का बहुत ज्यादा हक होता है। तो मकसद कहने का ये नहीं कि सिर्फ पड़ोसी, बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक का हमें ख्याल रखना है। इवन ये भी कहा जाता है कि जो हम खाना खाते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, और जो इसकी हड्डियां बच जाती हैं, इन हड्डियों को अगर पूरे अदब के साथ साफ बर्तन में साफ जगह पर ले जाकर अगर रख दिया जाए तो इसे जिन्नात भी खा लेते हैं, और परवरदिगार की तरफ से इन हड्डियों पर वापस गोश्त आ जाता है। और ये एक मुसद्दका हदीस है, बात है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपके साथ करना चाह रही थी कि हमें अपने अमाल को, अपने रोजमर्रा की रूटीन को देखना है कि हमारे दस्तरखान से अल्लाह की कितनी मखलूक खाना खा रही है, और किसके वसीले से और किसकी वजह से हमें ये तमाम रोजी और रिज़्क मिल रहा है। इवन चूटियों को, मकोड़ों को, परिंदों को खाना जरूर दिया करें। खाना फेंकने से बेहतर है कि उस खाने को अल्लाह के मखलूक को दे दिया जाए। एक हमारे जानने वाले हैं, उनसे मुझे ये बात पता चली कि उन्होंने एक होटल खोला था, तो वो होटल बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो वो किसी बुजुर्ग के पास गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो रिज़्क है ये, इसमें अल्लाह के मखलूक यानी गरीबों का भी हिस्सा है, उनका ख्याल करो। तो उन्होंने वैसे भी गरीबों को तो खाना खिलाना शुरू किया, मगर जो भी खाना बच जाता था उन्होंने 2 बंदे रखे और ये कहा कि ये जो खाना है सफाई के साथ, बिल्कुल सफाई के साथ अलग-अलग डिस्पोजेबल पैकेट्स के अंदर पैक करो। और जब वो बचा हुआ खाना, वो रोटियां, वो सारी चीजें जब पैक हो जाती थी सफाई के साथ, तो फिर उसको ले जाकर ये जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, ये बिल्कुल कोनों में, नदी नालों के पास, पुल के नीचे, और बिल्कुल खुले में सो रहे होते हैं भूखे, उन्होंने ले जाके उन लोगों को उसको बांटना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उन्होंने उन लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, उनके कारोबार में परवरदिगार ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि जिसे कहते हैं ना कि वो गिनते गिनते थक जाते हैं। ये होती है रोजी। तो हमें आज से ये अहद करना है कि हम अपने दस्तरखान में अल्लाह की मखलूक का हिस्सा जरूर रखेंगे, और परवरदिगार से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी रोजी को बहुत बढ़ाएंगे, बहुत फरावानी देंगे। ना सिर्फ हमारी रोजी, हमारी औलाद, हमारी नस्लों में फरावानी आएगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।